بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے دے جا سخیا راہ خدا۔ ناظرین، آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کی گاڑی جو ہی کسی اشارے پر رکتی ہے، جو ہی اشارہ سرخ ہوتا ہے تو بھکاریوں کی ایک فوج گاڑیوں کی پر جلغار کر دیتی ہے۔ ہاتھوں میں پھول تھامے معصوم بچے، گود میں بچہ اٹھائے عورتیں، تسبیح اور پنسورا لیے بارش ادھیر عمر آدمی، کٹے ہوئے بازو یا ٹانگ والا جوان فقیر، گلے میں من کے لٹکائے لال لال آنکھوں سے گھورتا ملنگ، اور ان سب سے بڑھ کر خسروں کا سوانگ بھرے فقیر۔ یہ سب گاڑیوں کی شیشوں کے اندر تک جھانکتے ہیں، عجیب دھمکیاں میز انداز میں دعائیں دیتے ہوئے، جملے چھانٹتے ہوئے اس انداز سے پیسے مانگتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہی دل پر بوجھ سا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، الجھے سلجھے بالوں اور میلے گالوں والے بچوں کو دیکھ کر دل نرم پڑ جاتا ہے۔ گود میں شیر خوار بچہ لیے چہرے پر عاجزی اور بے بسی سجائے جوان ماں کو دیکھ کر کلیجہ حلق میں آ جاتا ہے۔ سفید بارش بزرگ کے ہاتھ میں مقدس کتابیں دیکھ کر دل لرز جاتا ہے اور اپنی عاقبت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، میں نے اکثر لوگوں کو ان فقیروں کو بھیک دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ گھر سے نکلتے وقت کھلے پیسے لے کر نکلتے ہیں کہ ان کے مطالبے پر ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ تماشا میں یا آپ ہم سب شاید ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی دفعہ خواہش ہوئی کہ رک کر ان کے حالات تفصیل سے پوچھے جائیں اور ان کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے، لیکن نہ تو کبھی فرصت ملی اور نہ ہی اتنی جرت ہو پائی۔ مگر سوال یہ وہیں کا وہیں موجود ہے کہ کیا یہ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، یا محصول چنگی کی طرح فقیروں کا بھی ایک باقاعدہ نظام ہے۔ ناظرین، ہمارے بچپن میں اکثر فقیروں کے نیٹ ورک بے نقاب کرنے والے فیچرز اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے۔ بڑے بچوں کو ڈراتے وقت ہمیں گھروں میں رات کو دیر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بڑے بزرگ بچوں کو ڈراتے وقت اگر یہ بے وقت باہر نکلے تو کوئی بوری میں بھر کے آپ کو لے جائے گا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بھیک منگوائے گا۔ یہ ڈر اس وقت بھی تھا۔ تب اس دھندے کی ایسی باریک اور بھیانک تفصیلات بیان کی جاتی تھیں کہ ڈر کے مارے گھر سے نکلنے کی خواہش ہی دم توڑ جاتی تھی۔ کس شکل اور وضع کے چمچوں سے آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، کیسے وقتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور کس طرح گود کے بچوں کو افیم دے کر سلایا جاتا ہے تاکہ دن بھر انہیں گود میں لٹکا کے بھیک مانگی جا سکے۔ یہ سب ہمارے بڑوں کو ازبر تھا، ان سب کو پتا تھا۔ وقت کافی گزر چکا، کئی نئی آبادیاں بس چکی ہیں، نئی سڑکوں پر نئے اشارے نصب ہو چکے ہیں، نئی گاڑیوں میں نئے لوگ پھرتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے کہ ہر سڑک، ہر اشارے پر اتنے ہی فقیر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر نئی حکومت میں بہت اچھے اور بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن کئی دہائیوں سے یا تو ان فقیروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا گیا ہے یا لوگوں نے ذہنی طور پر انہیں قبول کر لیا ہے، یا پھر تیسری کوئی بات ہے جو ہم جیسوں کو علم نہیں، یا ہم ان باتوں کو دیکھ نہیں پاتے۔
ہم روز انہیں دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے، شیشے کھٹکھٹاتے، خدا کا خوف دلاتے، دعائیں دیتے، بد دعائیں اچھالتے، پھٹے حالوں میں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ناظرین، ان کے گھر بار ہوتے ہیں۔ کیا ان کی بیان کردہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں واقعی بوڑھی مائیں ایک وقت کی روٹی کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں؟ کیا ان ملنگوں کی بد دعاؤں سے حقیقت میں بھیک نہ دینے والوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے؟ روز یہ سوالات ذہن میں ادھم مچاتے ہیں اور روز ان کے جواب دماغ میں آتے ہیں، لیکن ذہن ان تعویلات کو نہیں مانتا۔ بھیک مانگنا شاید ایک عادت ہے۔ جی ہاں، ایک عادت ہے۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں بھکاری دیکھے، سب کے تاثرات قریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بھیک مانگنا ایک آرٹ ہے ناظرین، بھیک مانگنا یقیناً ایک آرٹ ہے، اور یہ ایک لت ہے جسے لگ جائے اس کا بچنا محال۔ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اپنے رونے رو کر کسی سے مدد حاصل کرنا ایک عجیب فرق افزا عمل ہے۔ اسکول کے زمانے میں گداگری ایک لعنت کے موضوع پر اکثر تقریری مقابلے بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ اب تو ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ان بھکاریوں کو بھی اپنے لینڈسکیپ کا حصہ تسلیم کر لیا ہے۔ سارا زور کرپٹ سیاستدانوں کی کرپشن ختم کرنے پر ہے۔ کرپشن ضرور ختم ہونی چاہیے اور اسے ختم کرنا چاہیے، لیکن ایک نظر ان پر بھی ڈالیں گے۔ لینڈسکیپ کا حصہ بننے تک تو خیر ہے، کہیں یہ ہمارے شعور کا حصہ نہ بن جائے۔ جسے ہم سخاوت سمجھتے ہیں وہ کہیں ہماری اجتماعی حماقت تو نہیں؟ جی ہاں ناظرین، کہیں یہ ہماری اجتماعی حماقت تو نہیں؟ آپ غور کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ ناظرین، ہمیں آپ کی رائے کا بے حد انتظار رہے گا۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔